نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حدیث مبارکہ ہے، جس نے کسی مسلمان کے ساتھ بددیانتی کی یا دھوکہ دیا وہ ہم سے نہیں۔ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا، اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کر کے لی ہوگی۔ پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر مال غنیمت یعنی سرکاری خزانے میں خیانت کا تذکرہ فرمایا، پس اسے اور اس کے معاملے کو بہت بڑا بتایا۔ فرمایا، قیامت کے دن میں تم میں سے کسی ایک کو ایسا ہرگز نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر منمناتی بکری ہو، اس کی گردن پر ہنہناتا گھوڑا ہو۔ وہ کہے گا، اے اللہ کے رسول مدد فرمائیے، تو میں کہوں گا، میں تیرے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، میں نے تجھ تک بات پہنچا دی تھی۔ میں ہرگز نہ پاؤں کسی شخص کو کہ اس کی گردن پر آوازیں نکالتا ہوا اونٹ ہو۔ وہ کہے کہ اے اللہ کے رسول مدد فرمائیے، تو میں کہوں، میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں، میں کسی کو ایسا ہرگز نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر سونے چاندی کا بوجھ ہو، ملک و قوم کی دولت، سرکاری تحائف و مراعات وغیرہ سے معمولی سی شے میں خیانت بددیانتی کا حساب پروردگار کی عدالت میں ہو گیا تو ساری ایمانداری بے نقاب ہو جائے گی۔ کسی ایک شہری نے بھی حاکم کے خلاف گواہی دے دی تو ایمانداری لفظ کی لگ سمجھ جائے گی۔ دنیا کی عدالت سے وردی، عوامی سوٹ اور سوٹ ٹائی والے سب صاف نکل جاتے ہیں، لیکن ایک پیسے کی بھی ہیرا پھیری ثابت ہوگی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عدالت میں یہ سارے چور، ڈاکو، بددیانت کہلائے جائیں گے۔ بڑی عدالت کے حساب و انصاف سے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عادل بھی کپ کپا رہے ہیں، اور پوری زندگی میں خود کو کبھی سرخرو یا ایماندار نہ سمجھا، بلکہ اہل خانہ کے حوالے سے بعد پرس سے بھی خوفزدہ رہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کچھ اونٹ خریدے اور سرکاری چراگاہوں میں چرنے کے لیے بھیج دیے۔ فربہ ہو گئے تو فروخت کرنے کے لیے بازار لے گئے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بازار میں دیکھا تو دریافت کیا، یہ فربہ اونٹ کس کے ہیں؟ بتایا گیا کہ عبداللہ بن عمر کے ہیں۔ امیر المومنین نے انہیں طلب کیا اور کیفیت معلوم کی۔ انہوں نے عرض کیا، میں نے انہیں خریدا اور چراگاہ میں بھیج دیا۔ اس سے جس طرح دیگر مسلمانوں کو فائدہ اٹھانے کا حق ہے، میں نے بھی وہی فائدہ اٹھانا چاہا۔ فرمایا، امیر المومنین کا بیٹا ہونے کی وجہ سے سرکاری ملازموں نے تمہارے اونٹ کی نگہداشت کی، خود تم نے اس پر ملازم نہ رکھا، اس لیے انصاف ہی ہے کہ اونٹ بیچ کر اپنا راس المال لے لو اور باقی رقم سرکاری خزانہ میں داخل کرا دو۔ حاکم وقت امیر المومنین اور خلیفہ وقت کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک، اور کہاں پاکستان کے حکمران اور ان کے خاندان۔ اللہ کی عدالت میں 24 کروڑ عوام میں ایک بڑھیا بھی شکایت لے کر پہنچ گئی تو قبر عذاب کا گڑھا بنے گی۔ تقاریر میں مثالیں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دیتے ہیں، اور عمل ان کی جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے عوام کے حالات کا مشاہدہ فرمانے کے لیے گشت کر رہے تھے کہ ایک بوڑھی عورت کو اپنے خیمے میں بیٹھے دیکھا۔ آپ اس کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کہ اے ضعیفہ، عمر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بولی، خدا عمر کا بھلا نہ کرے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، یہ تم نے بد دعا کیوں کی؟ عمر سے کیا قصور سرزد ہوا ہے؟ وہ بولی، عمر نے آج تک مجھ غریب بوڑھی کی خبر نہیں لی اور مجھے کچھ نہیں دیا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، مگر عمر کو کیا خبر کہ اس خیمے میں امداد کی وجہ سے ایک ضعیفہ رہتی ہے؟ وہ بولی، سبحان اللہ، ایک شخص لوگوں پر امیر مقرر ہو اور پھر وہ اپنی مملکت کے مشرق مغرب سے ناواقف ہو، تعجب کی بات ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور خود کو مخاطب فرما کر بولے، اے عمر، تو اس سے تو یہ بوڑھیا ہی دانا نکلی۔ پھر آپ نے اس بوڑھیا سے فرمایا، اے اللہ کی بندی، یہ تکلیف جو تمہیں عمر سے پہنچی ہے تم میرے ہاتھوں کتنے داموں میں بیچو گی؟ میں چاہتا ہوں کہ عمر کی یہ لگ سچ تم سے قیمتوں خرید لوں اور عمر کو بچا لوں۔ بوڑھیا بولی، بھائی مجھ سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ فرمایا، نہیں، میں مذاق ہرگز نہیں کرتا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں کہ تم یہ عمر سے پہنچی ہوئی اپنی تکلیف بیچ دو، میں تم کو جو مانگو گی اس کی قیمت دے دوں گا۔
بوڑھیا بولی تو 25 دینار دے دو۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اتنے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور آ کر کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ بوڑھی نے جب امیر المومنین کا لفظ سنا تو بڑی پریشان ہوئی اور اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھ کر بولی غضب ہو گیا، یہ تو خود ہی امیر المومنین عمر ہے اور میں نے انہیں منہ پر ہی کیا کچھ کہہ دیا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بوڑھی کی یہ پریشانی دیکھی تو فرمایا ضعیفہ گھبراؤ مت، خدا تم پر رحم فرمائے، تم بالکل سچی ہو۔ پھر آپ نے ایک تحریر لکھی جس کی عبارت بسم اللہ کے بعد یہ تھی کہ یہ تحریر اس امر کے متعلق ہے کہ عمر بن خطاب نے اس ضعیفہ سے اپنی لغزش اور اس ضعیفہ کی پریشانی جو عمر کے عہد خلافت سے لے کر آج تک واقع ہوئی ہے 25 دینار پر خرید لی ہے۔ اب یہ بوڑھیا قیامت کے دن اللہ کے سامنے عمر کی کوئی شکایت نہ کرے گی۔ اب عمر اس لغزش سے بری ہے، اس بے پارے ابن مسعود گواہ ہیں۔ یہ تحریر لکھ کر بوڑھیا کو 25 دینار دے دیے اور اس صفحہ کرتاس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے کو دے دیا اور فرمایا جب میں مروں تو میرے کفن میں اس تحریر کو رکھ دینا۔ وما علینا الا البلاغ۔